سوال یہ ہے کہ آپ کے میرے خیال میں ارینج میرجز اچھی ہیں یا لو میرج؟ اب یہ بڑا ٹچی سا سبجیکٹ ہے اور لوگوں کی اس کے اوپر بھی بڑی اسٹرانگ اوپینین ہے، اور میں آپ کو صرف ایک بیلنس پرسپیکٹو دینے کی کوشش کروں گا اپنی حساب سے. میں نے آپ سے ہمیشہ سے ایک بات کہی ہے کہ جب بھی آپ کسی کا جواب سنتے ہیں نا تو آپ یہ ضرور جانا کریں کہ ہمیں بھی یہ بتایا جاتا تھا اٹس ناٹ وٹ از بینگ سیڈ بٹ اٹ از آلسو امپورٹنٹ دیٹ ہو از سیئنگ اٹ. جو کہنے والا ہے اس کی بیک گراؤنڈ بھی آپ کو پتا ہونی چاہیے تاکہ آپ کو اس کا کانٹیکسٹ. تو صاحب ذرا میں بیہیویئر کا بندہ ہوں اور تو میں اس حساب سے آپ کو جواب میں وہ چیزیں آپ کو نظر آئیں گی کہ اس کے اثرات کیا ہیں، یہ شاید آپ کو کسی نیٹ پہ نظر نہ آئے. دیکھیں لو میرج بیسک موٹے موٹے کریکٹرسٹکس کیا ہیں، ایک دوسرے کو پہلے سے ہی جانتے ہیں، اور کیونکہ جانتے ہیں تو اب زندگی ساتھ گزارنا چاہتے ہیں تو بہت چیزوں کا پتہ ہے، تو اس لیے ایڈجسٹمنٹ لوگ کہتے ہیں آسان ہو جاتی ہے. بالکل ہو جاتی ہے، اچھی بات ہے. اسی طریقے سے جو کپل ہے وہ اپنی چوائسیز جو ان سی لائف کی ہیں اس کی ذمہ داری خود ہوتی ہے، اور کل کو اگر وہ کچھ نہ بھی ہو تو وہ بلیم انہی کا ہے. تیسرا اس کے کریکٹرسٹکس کیا ہیں، ایک دوسرے کی لائکس اور ڈس لائکس کو پہلے سے جانتے ہیں، سو اس لیے کہا جاتا ہے کہ جی آپس میں گزارا کرنا آسان ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے جو ہماری فضول قسم کی رسم و رواج ہیں، تو اگر لو میرج ہوتی ہے تو اس میں اکثر اوقات وہ رسم و رواج توڑ، مثلا جہیز ہے، لو میرج ہو تو اکثر وہ جہیز کی رسم و رواج توڑ دی جاتی ہے. وہ آپس میں فیصلہ کر لیتے ہیں نہیں ہم نے ایسے نہیں کرنا ویسے نہیں کرنا، جو کہ عام شادیوں میں نہیں ہو سکتا ارینج میرجز میں. لیکن اس میں کچھ نقصانات بھی ہیں جو کہ جو ارینج میرجز ہیں اس کے فائدے ہیں. فار ایگزامپل لو میرج میں جو کانٹریکٹ ہوتا ہے چاہے ماں باپ مان جائیں، لیکن کانٹریکٹ جو سا ہے وہ دو انڈیویجولس کے درمیان ہے، میاں اور بیوی کے درمیان ہے. اس میں سب سے بڑا جو نقصان ہے وہ یہ ہے کہ سوشل سپورٹ جو ان سی ہوتی ہے نا، فیملی کی سپورٹ وہ نہیں ہوتی. یعنی کہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ زندگی میں لو جو سی ہے اس کے اوپر آپ شادی تو کر رہے ہیں، لیکن آپ کے پاس ایسی سپورٹ نہیں ہے. مطلب آپ کی شادی بمپ جگہ آپ گاڑی کی ڈرائیو کر رہے ہیں، آپ کا کوئی ہیج ایسا نہیں ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی اگر واقعہ ہوا تو آپ کی شادی کے اندر وہ جھٹکا پروف شادی نہیں ہے لو میرج. اگر آپ دونوں کی آپس میں لڑائی ہو جائے کسی بات پہ تو آپ کو سپورٹ نہیں ملنی خاندان سے. تو آپ مثلا اگر آپ سب سے بڑا نقصان یہی سمجھا جاتا ہے کہ جی آپ کو جو فیملی سپورٹ ہے لو میرج میں وہ نہیں ملتی. اسی طریقے سے ارینج میرج میں اس کا بھی کچھ نقصان ہوتا ہے. نقصان بھی ہے کہ جی بہت سارے لوگ انوالو ہیں، اس لیے اکثر اوقات فائدہ بھی ہو سکتا ہے کہ جی ماں باپ اپنے خاندان بہن بھائی اپنے بیٹے یا بیٹی کو جانتے سے رشتہ اچھا ڈھونڈ لے. نقصان بھی ہو سکتا ہے کہ اتنے زیادہ لوگوں کی اوپینین شامل ہے کہ اکثر اوقات ان کی باعث ہوتی ہیں کہ وہ اپنے بھائی یا بہن کے رشتے سے زیادہ وہ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اپنے ان کو کیا پسند آ رہا ہے. اور یہ جو چیزیں ہیں اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر یہ میرے حساب سے اور میں یہ پاکستانی معاشرے کے حوالے سے آپ کو لو میرج اور میں نے آپ کو ارینج میرجز ایکسپلین کیا. امریکہ میں لو میرج صاحب ہے، وہاں پہ تو کچھ اور حساب ہوگا، لیکن پاکستان کے اندر لو میرج بھی آپ کو پتہ ہو جائے تو 90% میں 80% کیسز میں 70% کیسز میں ماں باپ شامل تو ہوتے ہی ہیں. یہ الٹیمیٹلی آپ نے رہنا ان کے ساتھ بھی ہوتا ہے، نہ بھی رہے تو اکیلے بھی رہے لیکن ان کی کہیں نہ کہیں رول ضرور ہوتا ہے، یا لڑائی ہوتی ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں، یا ایک کیونکہ یہاں پہ ایک فیملی سسٹم موجود ہے. جب آپ یہ سمجھ لیتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں انالیسس کریں. دیکھیں جب لو میرج کے اندر کسی وجہ سے محبت ختم، یہ شادی ہے ہی محبت کی شادی، کسی وجہ سے لڑائی جھگڑے مس انڈرسٹینڈنگ گروتھ چینج کرنے کی وجہ سے بھی اگر لو ہی ختم ہو جائے، محبت ختم ہو جائے یا کوسچن مارک آ جائے تو فال بیک کرنے کے لیے کوئی سسٹم نہیں ہے. ارینج میرجز کے اندر شادی ہو گئی، ماں باپ کی سپورٹ ہے، دو خاندانوں میں کانٹریکٹ ہوا ہے، ان میں سے ایک لڑکی ہے ایک لڑکا
शादी छोड़ना भी चाहेगा तो आगे से इधर उधर से जूते पड़ेंगे, प्रेशर होगा कि जी हमारा खानदान है, हम ऐसा नहीं करने देंगे तुम्हें। यानी कि बच्ची भी प्रोटेक्टेड है, लड़का भी प्रोटेक्टेड है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? देखें, वो शादी सिर्फ दो बंदों में नहीं हुई कि वो आपस में बैठ के फैसला कर दें अम्मी अब्बू हमने फैसला किया है हम तलाक ले रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। और आप सोच लें लव मैरिज भी होगी तो कल को या तो हालात अगर इतने खराब हैं फैमिलीज में तो उन दोनों में से कोई अपने खानदान को बताने के काबिल भी नहीं रहेगा। आपने खुद लव मैरिज की हो और हालात खराब हो जाए, आप मुझे बताएं आप छुपाते रहेंगे? क्योंकि आपको पता है कि अगर आपने जो ही मुंह खोला तो सबसे पहले आपको ये सुनना पड़ेगा, ओ अच्छा हमें तो पहले ही पता था। अब वहां से बात बिगड़ जाएगी। भाई कभी ना कभी बीवी, चाहे बीवी हो चाहे आदमी हो, तो आप बिल्कुल अकेले हैं, आपको सपोर्ट मिलनी नहीं। और जो ही आपने मुंह खोला ये और नुकसान हो जाना है, क्योंकि वो फैमिली वाले तो पहले से रजामंद ही नहीं थे इस शादी के लिए। लड़की ने अगर कह दिया कि जनाब मेरा हस्बैंड ये कर रहा है तो उसको घर वाले आगे लगाने वाले बड़े होंगे। लड़के ने अगर बेचारे ने कह भी दिया तो उसको कहने का हाँ जी वो तो हमें पहले ही पता था, तो हम तो हमारा तो फैसला ही करा। अक्सर औकात इसी चक्कर में वो बताता ही नहीं है और वो बेचारे आपस में घुल ही जाते हैं। तो एक तो सबसे बड़ा जो नुकसान मैंने देखा है वो ये है, सपोर्ट नहीं है। लड़की सबसे ज्यादा वल्नरेबल है, लड़की को फैमिली की सपोर्ट नहीं होती। दूसरी चीज जो मैंने देखी है, देखें लव मैरिज में ना टू मच डिपेंडेंसी हो जाती है और अटैचमेंट हो जाती है। आप दो मियाँ बीवी हैं, शादी हो गई है, लव मैरिज है, वो इतने क्लोज हो जाते हैं, इतने अटैच्ड हो जाते हैं कि बाहर की दुनिया छूट जाती है। इमोशनल डिपेंडेंसी बहुत बढ़ जाती है, एक्सपेक्टेशंस टॉप पे होती हैं। और यही एक्सपेक्टेशंस जो हैं इसमें थोड़ी सी लग्जिश हो जाए तो शादी गिर जाती है। इतनी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड, यानी कि ये समझ लें जो कि मैच नहीं हो सकते हैं, अनरियलिस्टिक किस्म की एक्सपेक्टेशंस ऐसी लग जाती हैं। मतलब एक औरत है, उसने बहुत लोगों से लड़के किसी का रिश्ता ठुकरा के आपसे शादी की, तो वो तो समझेगी कि जनाब आप तो बात देखें मैंने तुम्हारे पे कितना कुछ किया। इसी तरह के आदमी ने ऐसा कुछ किया है, उसने अपनी फैमिली के रिश्ते ठुकराए कुछ और, उसकी एक्सपेक्टेशंस भी टॉप पे जा रही हैं। और ये इतनी ज्यादा इमोशनल अटैचमेंट है। और इमोशनल अटैचमेंट की वजह भी है क्योंकि जब आपने शादी की कई लोग नाराज हो गए, शायद फैमिली भी आपसे बहुत ज्यादा खुश नहीं है। और क्योंकि आप लोगों की अपनी मर्जी है, फैमिली के साथ आप खुद सोचें कि आप लव मैरिज करके भी अपने घर में बीवी को लेके आ जाएं। अम्मी ने आपकी मान ली, लाडला बेटा था मान तो ली, लेकिन अम्मी की बहू के साथ अंदर से बदली मुती कोई नहीं है, उसको पसंद कोई नहीं है, उसने अपने बेटे की खुशी के लिए कर तो दी है। अब ये जो केमिस्ट्री मैच नहीं हो रही ना, अब वो लड़की बेचारी उस घर में भी है लेकिन वो जेल नहीं हो पा रही। और अब वो ये चाह रही है कि अच्छा, और शायद वो अपने खामद की मोहब्बत में उसकी माँ को बर्दाश्त तो कर रही है, लेकिन वो ये एक्सपेक्ट कर रही है कि जब शाम को मेरा खामद आएगा मुझसे सुनेगा। अब वो कितने साल सुनता रहेगा अपनी माँ के खिलाफ। मैं इसलिए कह रहा हूं अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाती हैं। अनरियलिस्टिक इमोशनल अटैचमेंट इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि आम शादियों में छोटी मोटी चीजों पे आप बॉदर नहीं करते। हाँ वो ले जाओ, कजन के साथ चली जाओ, इधर से आ जाना, उसको कर देना, फैमिली के साथ चली जाओ। जब लव मैरिज होती है आप इतने पॉजिटिव होते हैं कि आपको ये बातें पसंद ही नहीं आती। तो फिर आहिस्ता 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 आप आपस में इमोशनली इतने डिपेंडेंट हुए जाते हैं कि छोटा सा कोई मसला आ जाए तो वो फिर आपसे बर्दाश्त नहीं होता। इसी तरीके से मेरा तीसरी असेसमेंट ये है कि लव मैरिज में एक जो रिश्ता होता है, जो रिलेशनशिप होता है, उसके कुछ रोल्स भी हैं और बहुत ज्यादा मेहनत चाहिए क्रेडिबिलिटी बिल्ड करने की। भाई आप देखें कि एक आदमी है और एक लड़का है, लड़की है, दोनों क्लास फेलो थे, लव मैरिज हो गई। आज तो लव मैरिज हो गई है, 5 साल 10 साल 15 20 साल के बाद आदमी ने बड़े होना है या औरत ने बढ़ना। औरत को अपने हिसाब से इज्जत चाहिए, आदमी को एज अ हस्बैंड इज्जत चाहिए।
اور شاید لو میرج میں ان کی اتنی فرینکنس کی وجہ سے ابھی تو ان کو یہ اچھا لگ رہا ہے فرینکنس، لیکن جب یہ بڑے ہوں گے اور جب ان کی باقی ڈیولپمنٹ ہوگی تو شاید یہی چیزیں ان کو بگ کرنی شروع کر دیں. جیسے وہ ایک دوسرے کو جوانی میں ٹریٹ کرتے تھے یا کلاس فیلو ٹریٹ کرتے تھے کہ اس نے نہ کر دی، اس نے اس کو منا لیا. 20 سال کے بعد شاید آپ کو یہ روٹنا بنانا بہت زیادہ پسند نہ ہو اور آپ کو یہ لگے کہ یار میں ہسبینڈ ہوں، میں نے کہہ دیا تو میری بات مان لے. لو میرج کے اندر بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ آپ اکٹھے گرو کرتے ہیں. اکثر اوقات ہم نیچے سے آ رہے ہوتے ہیں. میں کئی لوگوں کی شادیوں کو جانتا ہوں، میٹرک کے زمانے کا فیئر شروع ہوا ہے، یونیورسٹی کی ڈگریوں کے بعد جا کے شادی ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے آپ بچپن سے جانتے ہیں، آپ اس بچے کو سائیکل پہ دیکھا ہے، موٹر سائیکل پہ دیکھا ہے، اب وہ کریڈیبلٹی نہیں ہے. دوسری شادی ارینج ہے جہاں پہ آپ نے جس بندے سے شادی ہوئی ہے اس کو آج دیکھا ہے، آلریڈی وہ کسی بزنس کے پلیٹ فارم پہ پہنچا ہوا، اس کی گاڑی، آپ کو اس کا پاس نہیں پتا، تو ایک پہلے سے کریڈیبلٹی بلڈ ہو گئی. لو میرج میں ایسا نہیں ہوتا کیونکہ آپ اکٹھے گرو کیے ہیں، آپ کو سب کا پیچھے سے پتا ہے. اب اس میں وہ رول لینا اور وہ سمجھنا بہت چیلنجنگ ہو جاتا ہے. تو تیسرا میری اس کے بارے میں آبزرویشن یہ ہے. چوتھی میری آبزرویشن یہ ہے، دیکھیں سائیکولوجیکلی مین تھرائیو آن سکسیس. آدمیوں کو ان کی بلڈ لائن ہے سکسیس اور اچیومنٹ. عورتوں کی بلڈ لائن ہے اٹیچمنٹ اور ریلیشن شپ. لو میرج میں ایک وقت آتا ہے کہ لوگ یہ ریلائز کرتے ہیں کہ ان کا اسپاؤز ہی ان کی نیڈ کے راستے میں رکاوٹ ہے. فار ایگزامپل بہت محبت ہے بیوی کے ساتھ، آپ کو پتا ہے کہ آپ کی بیوی نہ چاہتے ہوئے آپ کے ماں باپ کے ساتھ رہتا ہے، آپ کی ماں کے ساتھ گزارا کرتی ہے. آپ تھکے ٹوٹے آ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے کھانا لے کر آؤ، مجھے ہوٹل میں لے کے جاؤ، آپ لے جائیں گے کیونکہ اس کی اٹیچمنٹ آپ کی فیملی کے ساتھ تو ہے نہیں، اس کی اٹیچمنٹ تو آپ کے ساتھ ہے. آہستہ آہستہ بعض آپ کو یہ فیلنگ ملنی شروع ہوگی کہ جو آپ کی کیریئر ہے، مثلا آپ کو ایک موقع ملا دبئی میں جانے کا، ایک آپ کو جناب انگلینڈ میں کوئی پوسٹنگ ہو رہی ہے اور وہ بیوی کو نہیں جانے دے رہی. بیوی آپ کو پتا ہے کہ یہ میرے خاندان میں تو میں رکھ نہیں سکتا اس کو تو یہاں پہ کوئی لفٹ نہیں کرائے گا کیونکہ یہ تو آپ کی مرضی سے آئی تھی. تو اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ کیریئر کی اپرچونٹیز مس کر دیتے ہیں کہ یار میں بیوی کو نہیں چھوڑ سکتا. بعد میں جا کے یہی تانے بن جاتے ہیں، میں نے تمہاری وجہ سے یہ مس کر دیا، میں نے تمہاری وجہ سے وہ مس کر دیا. تو یہ جو دونوں کی نیڈز ہیں، اس کی سکسیس اور اچیومنٹ کی اور اس کی ریلیشن شپ کی، کیونکہ عورت کو ریلیشن شپ اور اٹیچمنٹ چاہیے فیملی کے ساتھ. کہ اگر آدمی بزی ہے، وہ اپنی محنت کر رہا ہے، 12 گھنٹے کام کر رہا ہے، تو اس کو یہ سکون چاہیے کہ اس کی جو بیوی ہے وہ اس کی بہنوں کے ساتھ، ماں کے ساتھ، کزنوں کے ساتھ ہلا گلا کے لیے اس کی جان چھٹی ہوئی ہے. لیکن لو میرج میں ایسا نہیں ہوتا. ٹو مچ انٹر پرسنل آپ کی اٹیچمنٹ ہوتی ہے، ٹو مچ انٹر پرسنل آپ کی ٹائمنگ آپ کو چاہیے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کے لیے. ایکسٹرنل ہیلپ آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہے. تو ایک آدمی کے بعض اتنا نہیں، ایک آدمی اور عورت اتنا کر سکتے. شروع میں تو آپ جذبات میں کر لیتے ہیں، لیکن بعد میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی سکسیس میں اور اس کے ریلیشن شپ میں دونوں ایک رکاوٹ بن گئے. تو یہ میری ایکسپیرینس ہے لائف کے. یہ 4 میں نے موٹی موٹی آپ کو باتیں بتائی جو کہ میری آبزرویشن ہے. نمبر 1 کہ اگر لو ڈمینش ہوگی، لو ہی بیس تھی، تو فیملی سے سپورٹ ملنے ہی نہیں، کوئی لڑائی جھگڑا ہوا نہیں، تو جناب آپ کو باہر سے سپورٹ ملنے نہیں. اب ہی آپ نے منہ کھولا تو یہ رشتہ ویسے ہی چلا گیا، کیونکہ لوگ تو پہلے ہی رشتے دار تو آپس میں پسند ہی نہیں کرتے تھے. دوسرا ٹو مچ اٹیچمنٹ اور ڈپینڈنسی ہے which is not good. کہ آپ خدا خاصا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، کوئی ریٹارڈیڈ ہو جاتا ہے، کچھ ہو جاتا ہے، آپ نے سارا کچھ جلا کے کشتیاں ایک لڑکی سے ایک لڑکے سے شادی کی تو اس کی تو پوری دنیا ہی آپ ہے. اب یہ ایسی بات ہے کہ پورے کے پوری زندگی کے آپ نے سارے، وہ کہتے ہیں نا all the eggs in one basket ڈال دیں، وہ باسکٹ بھی لے کے چلا جائے تو کیا حالت ہوگی. تیسری بات میں نے آپ سے کی کہ بہت زیادہ ایفرٹ چاہیے دونوں اسپاؤسز کی، اپنی عزت اور اپنے جو رولز ہیں اس کے لیے
اپنی کریڈیبلٹی بلڈ کرنے کے لیے, اپنی جگہ بنانے کے لیے, کیونکہ پیچھے سے چلتے آ رہے ہیں, شاید 10 سال سے فیل چل رہا ہو, کالج کے زمانے سے, اسکول کے زمانے سے ایک پیچھے کیریئر پاس دیکھا ہوا ہے, تو وہ دماغ میں وہی امیج رہتا ہے کہ وہی وہ آج آپ کا ہسبینڈ بن گیا, لیکن وہی آپ کو لگتا ہے کہ جناب 15 سال بچہ ہے وہ جس نے نکر پہن کے سائیکلوں کے اوپر جناب ٹافی لے کے پیچھے پھر رہا ہوتا تھا, تو وہ آپ کو شاید 30 سال کے بعد وہ بات پسند نہ آئے. چوتھی بات میں نے آپ سے کہی کہ آدمیوں کو بلڈ لائن ہے کیریئر اور سکسیس کی, عورت کے لیے ریلیشن شپ اور لو میرج کے اندر یہ دونوں ولنریبل ہو جاتے ہیں اسی چیز کے لیے. آدمی کو بعض فیلنگ ملتی ہے کہ اس عورت کی وجہ سے میں نے یہ نہیں کر پایا, اور عورت کو یہ فیلنگ ملتی ہے کہ اس آدمی کی وجہ سے میرا سارا ریلیشن شپ ٹوٹ گیا, میرا خاندان ٹوٹ گیا, میری سہیلیاں چھوٹ گئی, یا میں اکیلی رہ گئی, مجھے میری اتنی نیڈس تھیں جو کہ اب یہ پوری نہیں کر رہا. اچھا, اب جب یہ آپ نے سیس کر لیا, اب جواب بنتا ہے کہ اصل شادی ہونی کیا چاہیے. دیکھیں, لائک آلویز میں کہتا ہوں کہ اصل جو سچ ہے نا وہ کہیں سینٹر میں ہوگا. دو ایکسٹریم, ایک لو اور ایک ارینج, اصل درمیان بیلنس کہیں سینٹر. تو اسلام کی جو شادی ہے نا ایکچولی وہ دونوں کا کمبینیشن ہے کہ اٹس ارینج لو میرج. میرا مطلب یہ ہے کہ ماں باپ کی ولنگنس ہے اور ماں باپ کی سپورٹ بھی اویلیبل ہے. آپ کو سوچنا کہ لو میرج میں کل کو آپ کی بیگم پریگننٹ ہوتی ہے تو اس کو ہیلپ کرنے کے لیے کون آئے گا؟ تو آپ کی شاید فیملی سے سپورٹ نہیں ملے. لیکن اگر میں کئی فیملیز میں دیکھتا ہوں یہاں پہ ماں باپ کی مرضی سے شادی ہوئی ہے تو نندے اور جناب ساس ہی دھیان کر رہے ہوتے ہیں اس کو. تو اسلام کے اندر یہ ضرور ہے کہ یار کیونکہ فیملی سسٹم ہے تو فیملی سسٹم کو لے کے چلنا ہے. یعنی کہ داماد جون سا ہے وہ گھر کا ممبر ہو, گھر کو پسند کرتا ہو اور اس کو گھر کی طرح اس کو رکھا جائے, بیٹے کی طرح رکھا جائے, اور وہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ماں باپ کی کنسنٹ ہوگی شادی میں. اسی طریقے سے جو بہو ہے وہ ایک بیٹی کی طرح ہے, اس نے آپ کے بچے کی نسل چلانے میں تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو بچوں کے جو اپنے بیٹے کے بچے ہیں ان سے پیار ہوتا ہے اور جو بہو ہے اس سے لڑائی ہوتی ہے. تو اگر ان کی مرضی بھی شامل ہے, ماں باپ کی مرضی ہے, کنسنٹ ہے اور آپس میں لائکنگ بھی ہے جو کہ ہمیں ملتا ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی ملتا ہے کہ اگر نہیں دیکھا تو دیکھ لو. اب وہ افیئر چلانا کا مقصد نہیں ہے کہ آپ افیئر چلانا, اس کا میں آپ کو دلیل کا جواب دیتا ہوں. لیکن دیکھنا ضروری ہے کہ کم از کم آپ کو فزیکلی اچھی لگتی ہو, اچھا لگتا ہو, آپ کو پتا ہو یا گرومڈ ہے, ویل مینرڈ ہے, کلچرڈ ہے, یہ کلچرڈ ویل مینرڈ ہے, لڑکی ہے, گرومڈ ہے, اچھی لگتی ہے. تو اس میں سارٹ آف دونوں چیزیں آ جاتی ہیں. اب رہی بات ایک جو ویسٹ اس طرح کی شادی پہ اعتراض جو کرتا ہے, وہ صرف اور صرف لو میرج کی بات کرتا ہے. میں نے بھی آپ سے پہلے ذکر کیا کہ آپ میری ویڈیو جو ہے نا پروگرام نیوکلیئر فیملی اور ایکسٹینڈڈ فیملی کے اس سے پہلے ضرور سن لیں. اس وجہ سے کہا تھا, دیکھیں اگر آپ نے وہ سن لیا ہے اور آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ نیوکلیئر فیملی کے کیا نقصانات ہیں اور کل کو آپ کی اولاد پہ کیا نقصانات ہیں, تو پھر آپ لو میرج نہیں کریں گے. کیونکہ لو میرج والے اکثر اوقات نیوکلیئر فیملی ہی بنا رہے ہوتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ اگر آپ سمجھ گئے ہیں اس میں کہ اصل اسلام کا سسٹم سینٹر میں تھا, جو کہ گھر تو آپ کا ہے لیکن یو آر کنیکٹڈ ود ایچ ادر, تو اس فیملی کے لیے پھر اگر آپ کی فیملیز کا کنسنٹ ہوگا تو پھر یہ پاسبل ہے کہ آپ کی فیملی اس طرح کے ملٹی جنریشنل فیملی سسٹم میں رہ سکے. نہیں, اگر آپ نے لو میرج ہی کرنی ہے تو پھر آپ سمجھ لیں کہ آپ کی اولاد کو بھی وہی سائیکولوجیکل مسئلے ہونے ہیں اور وہ بھی نیوکلیئر فیملی ہی بھی آپ چلائیں گے, کیونکہ آپ کو ایکسٹینڈڈ فیملی میں کوئی ایکسیپٹ نہیں کرنے والا. اور یہ بہت بڑا ایلیمنٹ ہے جس کی وجہ سے میں نے کہا اس سے پہلے آپ وہ ضرور دیکھ لیجئے گا. اکثر رشتے تو میں نے دیکھا ہے, میں نے اکثر اپنی لائف میں یہ دیکھا ہے, اکثر رشتے تو اس لیے چھوٹ جاتے ہیں
محبت اتنی ہوتی ہے اور آپ کو نظر آتا ہے کہ اب ابلائی جو ہوتے ہیں دونوں ایک دوسرے سے ابلائی جو ہوتے ہیں, آدمی نے یہ چھوڑ دیا, عورت نے وہ چھوڑ دیا, آپس میں شادی ہوگی, اب دونوں ابلائج بھی ہیں کہ اس نے میرے لیے یہ کیا, اس نے وہ کیا. ایک آدمی ہے, اس کے جناب کچھ کزن ہیں, فیملیز کے لوگ ہیں جو کہ اس کی بیوی کو پسند نہیں کرتے, وہ اکثر اوقات اپنی فیملی سے رشتہ توڑ دیتا ہے کہ یار اس کی عزت نہیں کرتے. اسی طریقے سے اگر اس کی بیوی کے گھر میں اگر اس کا میاں کی عزت نہیں کرتے کیونکہ جناب لو میرج تھی یا ان کے مقابلے کا نہیں تھا یا ان سے بات چیت نہیں کرتا, تو کل کو جناب بیوی اپنے فیملی سے کٹ جاتی ہے. تو اب وہ اتنے زیادہ وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں کہ فیملیوں سے کٹتے چلے جاتے ہیں, آپس میں اور ڈپینڈنسی بڑھتی چلی جاتی ہے. اگر خدا خاص ایک جھٹکا لگے تو وہ سارے کے سارے ریگریٹس جو ہیں وہ سامنے پلیٹ میں آ جاتے ہیں اور شادی جو ہے نا بہت ہی ولنریبل لیول پہ پہنچ جاتی ہے اور فیملی سے کوئی سپورٹ نہیں ملتی. فیملی تو تیار میں ہوتی ہے, آپ منہ کھول لیں تو وہ کہیں گے جناب آپ کو تو پہلے ہی کہا تھا یہ شادی چلنی نہیں, آپ طلاق لے لیں, طلاق دے دیں, طلاق دے دیں, یہی باتیں کریں گے وہ فیملی والے. تو میرا خیال ہے کہ ٹو بی ریئلسٹکلی اگر آپ چاہتے ہیں, کہتے ہیں نا بگن ود اینڈ ان مائنڈ, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ وہی سسٹم بہترین ہے جو کہ ملٹی جنریشنل فیملی ہے, تو اس کے لیے کوشش کریں کہ آپ کی ارینجڈ لو میرج ہو جائے. پسند ہو آپ کو ضرور, لیکن ماں باپ کی کنسنٹ ضرور ہونی چاہیے. اب رہی محبت کیسے ہوگی. ایک شادی کی بنیاد تھی محبت, ایک شادی کی بنیاد تھی کنسنٹ, کہ ماں باپ کی کنسنٹ ہے, آپ کی بھی کنسنٹ ہے, سب کی کنسنٹ ہے, لیکن محبت نہیں ہے. اس کا جواب ویسٹ دیتا ہے کہ ہاؤ کین یو میری سم ون وداؤٹ لونگ. تو اس کا جواب قرآن پاک یہ دیتا ہے, وہ من آیات ہی ان خلق, اور یہ میں نے کئی دفعہ آپ کو آیت سنائی ہے, سورۃ روم کی آیت نمبر 21, اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہیں میں سے بیویاں پیدا کی تاکہ ان کے پاس تم چین سے رہو. لتسکنو کا ورڈ ہے تاکہ ایک دوسرے کو سکون ملے, اور تمہارے درمیان محبت اور مہربانی پیدا کر دے. یہ نہیں کہا کہ شادی کرو محبت اور مہربانی والوں کے ساتھ کہ پہلے سے ہوگی. اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے شادی کر لی صحیح طریقے سے اور اپنے رول صحیح طریقے سے نبھائے تو اللہ کہہ رہا ہے محبت پیدا ہو جائے گی. تو اور یہی آپ کے سامنے ہمارے بزرگ جتنے بھی ہیں انہوں نے ارینج میرجز ہی کی تھیں. آپ کے خیال میں وہ اشفاق احمد صاحب بانہ قدسیہ بڑی اچھی ان کی باتیں تھیں, بڑی اچھی ان کے شادی پہ بڑا اچھا کپل سمجھا جاتا تھا, بڑی عزت تھی ان کی. تو آپ کے خیال میں کہ ان کی لو میرج ہوئی ہوگی؟ میرے ماں باپ کی کوئی لو میرج تھی؟ یہ والی میرج تھی جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں. میرے گھر والوں کی, میرے ابو کی امی کی ایسی میرج تھی کہ جی ایک شادی ہوئی ارینج, اس ارینج شادی میں وہ خاندان نظر پسند آیا, رشتہ بھجوا دیا, امی ابو کی امی پسند آیا. اب یہ ارینج لو میرج سارٹ آف کہہ لیں آپ, اور ساری اچھی شادیاں چلتی رہی ہیں کیونکہ لو ہو جاتی ہے. وہ جو اللہ کو رشتے کی لو چاہیے نا وہ جتنی چاہیے اتنی ہو جاتی ہے, اس سے زیادہ چاہیے نہیں. لیکن اتنی لو نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کسی کو پاگل ہو جائیں یا آپ وہ جھٹکے نہ برداشت کر سکیں. اور اللہ تعالیٰ کو اتنی اٹیچمنٹ بھی پسند نہیں ہے رشتوں کے ساتھ جو کہ ویسٹ سمجھتا ہے کہ اتنی زیادہ ہو جائے اٹیچمنٹ. اور ایک مجھ سے میرا خیال آج کل کے دور میں اکنامک فیکٹر بھی ہے. آج کل کے بچوں کو تو میں بالکل منع کرتا ہوں. وجہ یہ ہے کہ آج کل کے بچوں نے اکنامیکلی انڈیپینڈنٹ شاید اتنا ہونا نہیں ہے, انہوں نے آج آ کے کسی نہ کسی طریقے سے ماں باپ پہ ڈیپینڈنٹ رہنا ہے, اور شاید رہنا بھی گھر میں ہی ہے. ابھی ریسنٹلی میرے پاس ایک کیس آیا ہوا ہے, اس میں ایگزیکٹلی یہی کیس ہے کہ وہ شادی ماں باپ سے زیادہ, ماں باپ کی کنسنٹ تو تھی لیکن ماں باپ سے زیادہ بچے کی ڈیمانڈ پہ انہوں نے شادی تو کر دی, اکلوتا بچہ ہے. اب بچہ گھر سے نکلنے کو تیار نہیں ہے اور بیوی کو لگتا ہے کہ اس کی ماں اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی, جبکہ بیچاری وہ تو بیٹے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے. اب وہ لگاتار اس شادی اس کٹہرے میں آ چکی ہے کہ بچے کو کہا جا رہا ہے کہ اگر تم نے شادی چلانی ہے تو گھر چھوڑ دو. وہ کیسے گھر چھوڑ دیں؟ آپ کو سوچیں, جن ماں باپ نے اکیلا بچہ ہے, ساری زندگی ان کے ساتھ رہا ہے, اب وہ بیچارہ بٹا ہوا ہے محبت میں اور ماں باپ کی محبت میں. تو میرا خیال ہے کہ اتنی بھی زیادہ نہیں ہونی چاہیے کہ آدمی بیلنس برقرار نہ رکھ سکے. تو جتنی چاہیے محبت, اس کا قانون اللہ نے دے دیا کہ اگر رشتوں کو آسان طریقے سے چلاؤ گے
تو اللہ کہتا ہے میں خود ہی محبت کر دوں گا. تو اس پہ آپ فوکس کریں, اس پہ وری نہ کریں کہ یہ جو محبت والی آپ کو ٹیلی ویژن میں تصویریں نظر آتی ہیں اور ڈرامے نظر آتے ہیں, شاید وہ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا. تو یہ جو میں بات بتا رہا ہوں, اس بات کی الحمدللہ ایک دلیل بھی آ گئی ہے, ایک سٹڈی آ گئی ہے, وہ میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں. آپ کو بھی میری باتوں سے لگ رہا ہوگا یار یہ کیا باتیں کر رہا ہے, اسلام کے حوالے سے محبت ہوتی ہے. ذرا سنیے, یہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے سورۃ روم کی آیت نمبر 21 پڑھی ہے کہ محبت ہو جاتی ہے اگر رشتے آسان طریقے سے چلائیں. یہ مت سمجھیے کہ آپ کے پردادے, آپ کے دادے, آپ کے ماں باپ کی شادیوں میں محبت نہیں تھی. میرا خیال ہے آج رومانٹک محبت جو آپ نے ڈراموں فلموں میں دیکھی ہے شاید وہ اس طرح کی نہ ہو, آپ کو لگتا ہو بڑے بورنگ ہیں, لیکن میرا خیال ہے اس دور میں محبت کی ڈیفینیشن بھی فرق تھی اور وہ آج کے دور سے شاید بہتر محبت تھی. میں نے اپنی ماں کو کئی دفعہ یہ کہتے ہوئے سنا ہے, ہائے چوئی صاحب ٹھیک ہون, کیا ہوا ہے, ایک دم دل دہل گیا, پتہ چلا واقعی چوئی صاحب کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. تو اور محبت کیا چاہیے یار, یہ محبت اسی کو تو محبت کہتے تھے. اور کنیکشن کی کیوں لمٹ ہوتی تھی, آج کے پتہ نہیں نئی نسل کے اس کو محبت کہتی تھی. تو یہ اس لیول کی کنیکشن میں نے دیکھا ہے. ایک تو میں آپ کو اپنے گھر والوں کی ایگزامپل دے دی, میں اس طرح کئی ایگزامپل جانتا ہوں. تو ایک نئی ریسرچ آئی ہے جی, نئی تو نہیں ہے لیکن میں آپ کو اس قرآن پاک کی جو آیت ہے سورۃ روم کی آیت نمبر 21 کے شادی کے بعد محبت ہو جاتی ہے, اور یہ ویسٹ کے منہ پہ جواب ہے. ویسٹ کی ہی سٹڈی ہے, واشنگٹن اسٹیٹ یونیورسٹی کی 2012 کی سٹڈی ہے اور جرنل آف سائیکالوجی میں پبلش ہے. انہوں نے ایک گروپ لیا جو کہ 35 سال کے لوگ تھے عمر, اور جن کی شادی کو 10 سال ہو چکے تھے. تمام وہ ایشین ڈسینٹ کے تھے, تمام امریکہ میں رہنے والے تھے, تمام امریکہ کے نیشنل تھے, اور تمام کی شادیاں امریکہ میں ہوئی. یہ سیمپل ہے. اور انہوں نے 10 سال سے شادی ہوئی ہے, اور انہوں نے ان کی شادیوں کو, اور اس میں دونوں گروپ شامل ہیں. اس میں ایک گروپ ایسا تھا جن کی لو میرج ہوئی, اور یاد رکھیے امریکہ میں لو میرج ہوئی, اور امریکہ کے ماں باپ ایسے نہیں ہیں جیسے پاکستان کے ماں باپ ہیں, کیونکہ وہاں پہ لو میرج ہو بھی جائے تو سب نے اکیلے ہی رہنا ہے, ویسے بھی شاید اکیلے رہنا ہے, اور نہ ہی وہ اتنا زیادہ ایموشنل بلیک میل کرتے ہیں ماں باپ امریکہ میں. اگر ہو بھی جائے, جو خود امریکہ میں رہ رہے ہیں تو شاید ان کی بدل چکا ہوگا. دوسرا گروپ وہ جو کہ امریکہ میں رہتے ہیں, امریکن سٹیزن ہی ہیں, ایشین فیملیز ہیں, لیکن انہوں نے اپنی رات کی ارینج میرجز کی ہیں. اور ارینج میرجز جو کی ہیں وہ ضروری نہیں کہ پاکستان اسی امریکہ میں رہی ہیں, ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے نیٹو کنٹری سے کی ہوں. مثلا اگر ایک فیملی امریکہ چلی گئی ہے تو اس کی عورت کی بہن پاکستان بیٹھی ہوئی تھی یا انڈیا میں بیٹھی, تو اس نے کہا نہیں تو نے میری بیٹی جو سی ہے میری بہن کی بیٹی سے شادی کرنی ہے, خالہ کی بیٹی سے جناب اس کی شادی کرا کے اسے امریکہ لے آئے. تو اس طرح کے 2 کیسز پکڑے انہوں نے, اور انہوں نے ان کی شادیوں کو سٹڈی کیا 4 گیجز کے اوپر. نمبر 1, اس میں محبت ہے, رومانٹک لو ہے, پیشن ہے یا نہیں. یہ شادی کی 4 سٹیجز ہیں, انہوں نے اسی 4 سٹیجز پہ ان کو سٹڈی کیا. نمبر 1. نمبر 2, ان میں کمپینین لو ہے, کمپینین شپ ہے, دوستی یاری بھی ہے. نمبر 3 کی یہ اپنی شادی سے مطمئن ہے, اور نمبر 4 ان کا لیول آف کمٹمنٹ کیا اپنی شادی سے. 4 پیمانوں پہ ان دونوں گروپوں کی شادیوں کو سٹڈی کیا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ سٹڈی کرنے کے بعد دے فاؤنڈ نو ڈفرنس in so-called love marriage and in arranged marriages. That means, اور یہ میں نے امریکہ کی ایگزامپل دی ہے جہاں پہ باقی چیزیں کانسٹنٹ ہیں, ایکسٹرنل انفلوئنس اتنے زیادہ نہیں ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر اچھے رول کرو گے تو محبت ہو جائے گی, تو ان کے اس میں بھی ارینج میرجز کے اندر بھی وہ محبت نظر آئی, رومانٹک لو بھی نظر آئی, کمپینینیٹ لو بھی نظر آئی,
سیٹسفیکشن بھی نظر آئی اور کمٹمنٹ بھی نظر آئی. تو یہ میرا خیال ہے ایک اسٹڈی ہے جو کہ اس چیز کو وزن بھی دیتی ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو قانون ہیں ان کو اسٹرینتھن کرتی ہے. تو میرا خیال آج کل کے بچوں کے لیے میرا یہی جواب ہے کہ میری خود بھی لو میرج ہے اور میں آپ کو بتا رہا ہوں بہت چیلنجز ہوتے ہیں, بہت محنت کرنی پڑتی ہے. جتنی میں نے محنت کی ہے وہ جو دور تھا آپ اتنی محنت نہیں کر سکتے. دنیا بدل چکی ہے. آپ ساری زندگی اپنے بیوی کو وہ سکول, کتنے پرسنٹ لوگ ہوں گے جو کہ وہ لائف, میں ایز اے اسٹوڈنٹ بھی اپنی بیوی کو امریکہ لے کے گیا تھا. اتنی میں نے شادی سے پہلے کمایا, محنت کی, مجھے پتا تھا میں اس کو اپنے ماں باپ کے گھر میں نہیں رکھ سکتا کیونکہ وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں. آپ اتنی محنت نہیں کر سکتے. جیسے میں نے اپنے بیوی کو رکھا, اتنی محنت کی, اتنا کچھ کیا, بعد میں مجھے لگا میں نے اس میں سے کئی چیزیں نقصان بھی اٹھائیں جو کہ مجھے اس چیز کا ہوتا ہے کہ یو جسٹ اسٹارٹ لیونگ فار ایچ ادر. اور پھر آگے سے بچے بھی آپ کے نیوکلیر فیملی میں ہوتے ہیں بیکاز یو ڈونٹ فیل کہ باقی جگہیں جو ہیں وہ سیف ہیں. بہت چیلنجنگ ہوتا ہے. تو میں اس حساب سے نہ صرف یہ کہ ایز اے کاؤنسلر کوچ اپنا آپ کو ایکسپیرینس بتا رہا ہوں, میں اپنی ذات کا ایکسپیرینس بھی بتا رہا ہوں, اور میں ریسرچ اور قرآن کی تحقیق ان چاروں کے نتیجے میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں. کوشش کریں, لو ہے بھی تو میک شیور کہ اٹ از ورتھ اسپینڈنگ ٹائم کہ آپ اپنے ماں باپ کو, پیرنٹ کو منا سکیں. یہ لڑکی کے ساتھ بھی ظلم ہوگا کہ آپ اس کو ایسے گھر میں لے آئیں جہاں پہ اسے ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا. وہ مجبوری میں صرف اپنے بیٹے کے لیے ایکسیپٹ کر رہے ہیں بلیک میل ہو کے. جو ہی ان کو موقع ملے گا وہ آپ کی بچی کو وہ اٹیچمنٹ نہیں دے پائیں گے, اس کی سوشل نیڈس پوری نہیں ہوں گی, وہ سائیکولوجیکل مریض بننی شروع ہو جائے گی, آپ ایسے پاگل ہونا شروع ہو جائیں گے اس گلٹ کے اندر, گھر میں لڑائیاں شروع ہو جائیں گی. تو کوشش کریں کہ اٹ از سم ویئر ان دا مڈل. ماں باپ کی کنسنٹ ہے اور آپ کو پسند بھی ہے. جزاک اللہ.